الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اس دنیا میں آ کر ہر انسان کے لیے اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اصل کامیابی اور اصل عزت اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے ظاہری اسباب کو حاصل کر کر یوں سمجھ لینا کہ یہ میری کامیابی ہے، تو یہ ایک دھوکہ ہے. کسی کو اللہ امیر کر دے تو یہ کامیابی نہیں، کسی کو اللہ غریب کر دے تو یہ کامیابی نہیں، کوئی صحت اور توانا ہو جائے تو یہ کامیابی نہیں، کوئی کمزور اور لاغر ہو جائے تو یہ ناکامی نہیں، کسی کو عزت مل جائے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو یہ کامیابی نہیں، اور کسی کو ذلت مل جائے یہ ناکامی نہیں، کسی کو طاقت مل جائے تو یہ اصل کامیابی نہیں، کسی سے طاقت چھن جائے تو یہ اصل ناکامی نہیں، کسی کو شہرت مل جائے تو یہ اصل کامیابی نہیں، اور کسی کی شہرت چھن جائے تو یہ اصل ناکامی نہیں. اصل کامیابی اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر دنیا کے اندر
فتح ملنے کو کامیابی کہا جاتا اور شکست ملنے کو ناکامی کہا جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ کے صحابہ کو شکست نہ ملتی۔ اللہ رب العزت کے بعد پوری روئے زمین میں نہ تو آسمان نے کسی کو اللہ کے رسول سے زیادہ چمکدار اور روشن فضیلت و عظمتوں والوں کی شکل میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، نہ ہی اس دھرتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمتوں والا اس دھرتی پر آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہیں اور آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ جس طرح اللہ کے سوا عظمتوں میں پوری روئے زمین پر کسی کے لیے عظمتیں نہیں، عزتیں نہیں، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی انسان کے لیے عزتیں اور عظمتیں نہیں۔ اسی طرح پر انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جماعت نہ ہی چشم فلک نے دیکھی اور نہ ہی اس دھرتی پر آئی، نہ ہی آئے گی۔ جو عظمتیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، جو مبارک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صحابہ کی صورت میں عطا فرمائی۔ تو غزوہ احد میں ایک طرف کائنات کے سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ کے ساتھ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظمتوں والی جماعت صحابہ کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری سمت دنیا کے سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے مشرک ابو سفیان کے لشکر کی صورت میں مقابلے میں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست مل رہی، اور دشمنان اسلام دنیا کے سب سے بڑے کافر کو، مشرک کو فتح مل رہی۔ تو اگر فتح مل جانا کامیابی ہوتی تو ابو سفیان کو نہ ملتی، اور شکست کا مل جانا ناکامی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نہ ملتی۔ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر کو اس غزوے کے اندر جو تکالیف، جو پریشانیاں اور غم کا سامنا کرنا پڑا، وہ کسی کو نہ کرنا پڑا، کہ اس غزوے کے اندر 70 شہداء جانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے کے اندر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور جب اس غزوے کے اندر یہ حالت صورتحال اس قدر المناک اور خطرناک اور درد بھری جانوں کے ذریعے سے داستان نے ایک وجود لیا، تو یہ ایسا غم تھا کہ اس جیسا غم اس سے پہلے کبھی نہ ملا، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ، ناک، جسم کے اعضاء کاٹے گئے، اور جب مدینہ میں خبر پہنچی
شہداء کے بارے میں تو مدینہ میں گہرام مچ گیا، شور شرابہ، عورتیں چیخیں مار مار کر رو رہی، بچے رو رہے، عورتیں رو رہی شہداء کی خبر سن کر ان کی جدائیگی میں، کہ غم تھا، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں تھا قلبی سکون بھی تھا، لیکن وقتی طور پر یہ غم تھا، اور غم ایسا تھا کہ اور یہ نوحہ یہ بین کرنا ایسا تھا کہ اس وقت اسلام کا اندر گریبان پھاڑنا، سر کو پیٹنا، چہرے کو جو ہے سزا دینا، پیٹنا، تھپڑ مارنا، لگانا، یہ اس وقت اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو خاندان تو سارا مکہ میں تھا، اور خاندان کے چند افراد ہی مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ یہ لوگ آئے اور جو مدینہ کے اندر جو باقی شہداء نے، شہیدوں نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے پورے خاندان وہاں موجود ہیں۔ تو جب انہیں یہ خبر پہنچی تو سب کے سب رو رہے، سب کے سب رو رہے، اور چیخ و پکار کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہ تھا، چونکہ خاندان کے لوگوں کی کمی تھی۔ لیکن جب ایک صحابی رسول حضرت غالب بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو مدینہ کی عورتوں سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی جو ہے جسم کی بے حرمتی کی گئی ہے، لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس قدر خطرناک ان کے ساتھ شہادت کے بعد دشمنان اسلام نے برتاؤ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جایا جائے اور وہاں جا کر رویا جائے۔ تو عورتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آتی ہیں، رونے کی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آ کر فرمایا کیوں آئی ہو؟ کہنے کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم رونے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، میرے چچا کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت نازل کر دی، خوشخبری نازل کر دی۔ کیا خوشخبری نازل کی؟ کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، کہ اے میرے پیغمبر آپ گھبرائیے نہ، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کے چچا کے بارے میں عرش معلیٰ پر لکھ دیا گیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے۔ حمزہ تو اللہ کے شعر ہے، حمزہ تو اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 70 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اور یہ غم حضرت اپنے چچا کا ایسا تھا کہ تاریخ میں جتنے جنازے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھے گئے، آج تک کسی کا اتنی مرتبہ جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ جب جنازوں کو رکھا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ موجود ہے، اور آپ کے جنازے کے ساتھ ایک ایک صحابی کا جنازہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، وہ جنازہ وہاں سے اٹھا لیا جاتا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں پر موجود رہتا، یہاں تک کہ 70 کے 70 جنازے پڑھائے گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر مرتبہ جنازہ وہیں پر موجود رہا، یہاں تک کہ جب آخری شہید کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھایا گیا، ان کا جنازہ، ان کی میت کو اٹھایا گیا اور پھر سپرد خاک کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا غم مل جانا غزوہ احد میں، تو یہ ناکامی نہیں، یہ ناکامی نہیں، کامیابی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس میں چاہے غم آئے، چاہے پریشانیاں آئیں، چاہے تکلیف آئیں، تو اللہ کے لیے زندگی جینا، اللہ کے لیے زندگی جینا۔ میرے رب نے فرمایا خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی دی ہے اور موت کے نظام کو بھی چلایا ہے۔ تمہیں زندگی دی اس لیے تاکہ تمہیں دنیا کے اندر آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تمہیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، دین کی خاطر تم کس طرح اللہ کے لیے زندگی جیتے ہو، تم کس طرح زندگی گزارتے ہو، اپنے رب کے لیے کس طرح تم قربانیاں دے سکتے ہو۔ تمہیں آزمانا ہے، تمہارا امتحان لینا ہے، تو امتحان لیا گیا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ نے دیکھا کسی پیغمبر کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا گیا، کسی پیغمبر کو جو ہے نیزوں کا نذرانہ بنا کر شہید کر دیا گیا، تو کسی پیغمبر کو زخمی کیا گیا، تو کسی پیغمبر کو گھر سے در بدر کر دیا گیا، اپنوں نے ہی دشمنی اختیار کر کر انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، تو اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ان سے یہ آزمائشیں لینا، ان سے یہ امتحان لینا، یہ ناکامی نہیں ہے۔ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، اور دونوں مچھیاں جو ہے مچھیاں کو پکڑنے کے لیے، جال ڈالنے کے لیے سمندر کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ دونوں جاتے ہیں، ایک مشرک ہے ایک مسلمان ہے، دونوں گئے اپنی اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر۔ اب جو مچھیرا تھا کافر، اس نے اپنا جال ڈالا، اس کے اندر جو ہے مچھلیاں بھر کر آئی، اور جو مسلمان تھا اس نے اپنا جال ڈالا، اس کے جال میں کچھ نہ آیا۔ اب جال ڈال رہا ہے کافر اور دوسری طرف جال ڈال رہا ہے مسلمان۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ کافر جب جال ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ لات والعزا، کہ لات اور عزا کی قسم کے نام کے ساتھ وہ جال ڈالتا ہے، اپنے بتوں کا نام لے کر، اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر، خداؤں کا نام لے کر۔ دوسری طرف یہ مسلمان جب اپنا جال ڈالتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا جال ڈالتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس مسلمان کے جال میں کچھ نہ آیا اور کافر کے جال میں مچھلیاں بھر کر آئی۔ پھر اس نے ڈالا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جال میں کچھ نہ آیا، کافر نے ڈالا بسم اللہ لات والعزا تو اس کے جال کے اندر دوبارہ مچھلیاں بھر کر آئی۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کافر کی کشتی مچھلیوں سے بھر گئی اور مسلمان کی کشتی مچھلیوں سے خالی ہے۔ اب کافر آخری مرتبہ جب جال ڈالتا ہے تو اس کی جال کے اندر پھر دوبارہ مچھلیاں بھر کر آتی ہیں، اور مسلمان جب آخری مرتبہ جال ڈالتا ہے تو اس کے جال کے اندر صرف ایک مچھلی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ جب جال کو کھولتا ہے اور مچھلی کو پکڑتا ہے تو ہاتھ سے مچھلی نکل کر دوبارہ سمندر کا اندر، پانی کے اندر غوطہ لگاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ وہ پھر کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے، چاہے میرا جال خالی ہے، میری کشتی خالی ہے، لیکن ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ اب جو مسلمان کے ساتھ فرشتہ تھا وہ اللہ کے دربار میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اے اللہ، ایک طرف تیرا نافرمان ہے اور ایک طرف تیرا فرما بردار ہے، ایک طرف جھوٹے خداؤں کا نام لے کر جال ڈالنے والا ہے اور ایک طرف تیرے نام کے ساتھ اپنا جال ڈالنے والا ہے، لیکن تو نے مسلمان کے لیے کچھ نہ رکھا اور کافر کے لیے تو نے کشتی کو بھر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی جواب نہ دیا، میرے رب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اے میرے فرشتے ادھر آؤ۔ جہنم کو حکم دیا، جہنم کے دروازے کھولے گئے، جہنم کا اندر دیکھا کہ جہنم کے اندر آگ ہے، انگارے ہیں، اژدہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ فرشتہ جہنم کے اس حالت کو دیکھ کر ڈر گیا، گھبرا گیا، پیچھے ہٹا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد جنت کے دروازے کو کھولا تو جنت کے اندر نہریں ہیں، جنت کے اندر نعمتیں ہیں، جنت کے اندر حوریں ہیں، جنت کی چمک ہے، جنت کی دمک ہے، جنت کی خوشبوئیں ہیں، جنت کے جو ہے محلات ہیں، اور جنت کے جو ہے اللہ رب العزت نے طرح طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اب جب اس فرشتے نے جنت کو دیکھا تو قریب ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتے، یہ جو جہنم تو نے دیکھی ہے یہ اس کافر کے لیے ہے،
اور یہ جو جنت تو نے دیکھی ہے یہ اس مسلمان کے لیے ہے۔ تو فرشتہ کہنے لگا اے اللہ تو مسلمان کو کچھ بھی نہ دے تو بھی وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا، اگر تیری رضا میں تیرے خوشنودگی کے مطابق اگر وہ زندگی گزار کر آیا ہے تو اصل کامیابی جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور اصل ناکامی اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ تو ہم نے کامیابی یہ سمجھ لی کہ ہمارے ہاتھوں میں دولت آ گئی، ہم نے کامیابی اسے سمجھ لیا کہ میرے سر کے اوپر بہترین جو ہے محل کی صورت میں چھت کھڑی ہو گئی، میں نے کامیابی اس چیز کو سمجھ لیا کہ میرے نیچے گاڑی آ گئی، میں نے کامیابی اس چیز کو سمجھ لیا کہ مجھے اب 1 لاکھ کا نفع مل گیا، 1 کروڑ کا نفع مل گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ کامیابی نہیں، اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ تو آج ہم جب بیٹا ماں کے پاس بیٹھتا ہے، باپ کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آج دکان کے اندر خسارہ پڑ گیا، ابا جان کیا کیا جائے؟ ریڑھی والا اگر اس کے دکانداری نہ چلی، اس کے فروٹ فروخت نہ ہوئے تو وہ آ کر اپنے گھر میں بات تذکرہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میرے آج فروخت نہ ہوئی، میری خریداری نہ ہو سکی تو آج میرا نقصان ہوا، آج میرا نقصان ہوا، کیا کیا جائے؟ تو ایک تاجر گھر میں آ کر مشورہ کرتا ہے کہ آج میری تجارت نہ چلی، کیا کیا جائے؟ ایک افسر آ کر گھر میں آ کر مشورہ کرتا ہے آج مجھے تنخواہ نہ ملی، کیا کیا جائے؟ ایک پولیس والا آ کر گھر میں آ کر مشورہ کرتا ہے آج مجھے میرے پیسے چوری ہو گئے، یہ پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ لیکن خدا کی قسم ہم میں سے کبھی کسی نے اس چیز کے بارے میں مشورہ نہ کیا، باپ کے ساتھ بیٹھ کر، ماں کے ساتھ بیٹھ کر، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، بہن کے ساتھ بیٹھ کر، بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کہ موت قریب آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ موت کے لیے کیا کیا جائے؟ اس چیز کے بارے میں کبھی کوئی مشورہ نہیں کرتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ابا کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم جنازے میت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس کی تکفین تجہیز کا انتظام کیا، کندھوں پر اٹھایا اور تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف لے گئے اور اسے اس گڑھے میں ڈالا۔ میت کی تدفین کرنے کے بعد وہاں بھی ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہم اپنے فونوں پر مشغول رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دکانداری کیسی چل رہی، کاروبار کیسا چل رہا، فلاں کا کیا حال ہے، ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، تو ہمارے دل اس قدر مردہ ہو چکے کہ موت کو دیکھ کر بھی ہمیں موت نہ یاد آئی، موت کو دیکھ کر بھی ہمیں موت نہ یاد آئی۔ ہمارے دل اس قدر پتھر ہو گئے کہ ہم اپنے ابا کا جنازہ پڑھا رہے، چند دن بعد بھول گئے کہ ابا کون تھا، جس نے سردی میں ہمارے لیے فکر کی، جس نے گرمی کو نہ دیکھا، سردی کو نہ دیکھا، سفر کو نہ دیکھا، تکان کو نہ دیکھا، مشقت کو نہ دیکھا، اس کا جنازہ پڑھا کر آئے اور آ کر اپنی دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں رنگ گئے اور اسی دنیا داری میں پڑ گئے۔ کبھی ان کے بارے میں نہ سوچا کہ میرے ابا نے کیا میرے لیے قربانیاں دی، میرے بھائی نے میرے لیے کیا قربانیاں دی، میری بیوی نے میری کس قدر خدمت کی، میری ماں نے کس طرح میری صفائی ستھرائی کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا کہ اس کے ناخنوں سے پیشاب کی بو بھی موت تک ختم نہ ہو سکی، اس قدر تیری دیکھ بھال کی، تیرا خیال کیا، تجھے بنایا اور سنوارا، تیری اپنی گرمی کو سردی کو بھول کر تیری گرمی اور سردی کا خیال رکھا، اس ماں کو تو دفنا کر آیا، لیکن تجھے اس قدر ان کے احسانات کو تو بھول گیا کہ جنہوں نے تجھے پروان چڑھایا، تیری ضروریات کا خیال کیا کہ تو اپنی دنیا داری میں پڑ گیا اور پھر نہ سوچا کبھی میرا ابا بھی تھا جو میرے لیے قربانیاں دیا کرتا تھا، کبھی میری اماں بھی تھی جو میرے بارے میں حال احوال پوچھا کرتی تھی کہ میرے بیٹے نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا، میرا بیٹا ابھی تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، میرے بیٹے کا حال کیا ہے۔ بیٹا پوچھے یا نہ پوچھے ماں ضرور پوچھتی ہے۔ تو یہ بیٹا آج ماں کو قبر میں اتار کر اپنی اماں کو بھول گیا، اپنے بھائی کو بھول گیا۔ تو میرے بھائیوں آج یہ وقت آ پڑا ہے، موت کو دیکھ کر ہمیں موت نہ یاد آئی۔ ہشام بن عبد الملک اس نے 1,00,000 روپے کی ایک باندی کو خریدا، بہت بڑا بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک، ایک باندی کو خریدا اور باندی کو خرید کر وہ بن سور کر اس کے بستر پر آئی اور وہ اپنی باندی کے پاس پہنچا، اس کے قریب جب آیا باہر سے شور آیا، اس نے کھڑکی کھولی، باہر دیکھا کس چیز کا شور ہے کہ لوگ ایک میت کو لے کر جا رہے ہیں،
ایک میت کو لے کر جا رہے تو اس نے کھڑکی بند کی اور باندھ کو کہا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت آموز چیز نہیں، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت آموز چیز نہیں۔ تو وہ لوگ ایسے تھے کہ اگرچہ پوری دنیا پر انہوں نے حکومتیں کی، بادشاہت تھی، لیکن جنازے کو دیکھ کر تو دل ان کے ہل جایا کرتے تھے، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے۔ واسق باللہ یہ ایسا شخص گزرا کہ جس کی تلوار کے نوک کے ذریعے سے سینکڑوں گردنیں کٹی ہیں۔ واسق باللہ یہ ایسا شخص تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس قدر دہشت تھی کہ اس کی آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا وزیر تھا، جس وقت یہ مرض الموت میں مبتلا ہوا، اس کے وزیر اس کو اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی۔ وزیر نے چاہا کہ چادر کو ہٹائے اور اس کو دیکھے کہ ابھی زندہ ہے کہ مر گیا۔ وزیر نے چادر کو ہٹایا، آنکھیں بند ہیں۔ اچانک آنکھیں کھلی تو وزیر کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، پیچھے جا کر گرا ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اس قدر آنکھوں میں دہشت تھی، اس کو اوپر جو عبا ڈالا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ چادر کے اندر حرکت ہوئی ہے، کیا چیز ہے؟ چادر کو ہٹایا، دیکھا تو چوہا ہے، اور چوہا واسق باللہ کی آنکھوں کو نوچ نوچ کر کھا چکا ہے۔ تو وزیر نے کیا کیا، اس کے چادر کو، جو قیمتی چادر تھی، یہ ایسا بادشاہ تھا واسق باللہ کہ 35 ہزار اس کے محلات کے اندر قیمتی پردے لٹکے ہوئے تھے، جن میں 12,500 ایسے پردے تھے جو سونے سے لبریز تھے۔ ایسا بادشاہ گزرا تو اس کی آنکھوں میں اس قدر دہشت، چوہا اس کی آنکھوں کو نوچ نوچ کر کھا گیا، جس آنکھوں میں کوئی آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو مرنے والوں کی موت کو ہم بھول گئے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائیں گے، جب اللہ رب العزت جو ہے جبرائیل اور میکائیل کے بارے میں فرمائیں گے، فَلْيَمُتْ جِبْرَائِیل وَمِیکائیل، آج جبرائیل بھی مر جائے، اب میکائیل بھی مر جائے۔ اللہ رب العزت کا عرش کانپ اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ، کیا میکائیل، جبرائیل کو بھی موت آئے گی، میکائیل کو بھی موت آئے گی؟ اللہ رب العزت فرمایا، اسکت، خاموش ہو جا، من کان لی الموت تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے جو بھی جاندار چیز ہے کوئی بچ نہ سکے گی، ہر ایک کو موت آئے گی۔ تو اللہ رب العزت جب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دیں گے اور 7 آسمانوں کو یکے بعد دیگرے موت آئے گی، تو اس وقت اللہ فرمائیں گے، من کان علی شریکن فلیاتی، آج آئے جو میرا شریک ہے وہ آئے اور میرا سامنا کرے، آ کر کھڑا ہو۔ تو میرے بھائیوں، وہ وقت ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا سامنا کوئی نہ کر سکے گا، کیونکہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب مر چکے ہوں گے۔ تو آج ہم دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے کہ اپنے رب کو بھول گئے، اپنے نبی کی زندگی کو بھول گئے۔ تو نبی کی سیرت کو زندہ کرنا پڑے گا، نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے، نبی کی سیرت کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔